السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں موریا میں دمیتری اپنے بچے سے پیار کر رہا ہوتا ہے، پھر اپنی خاتون کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خوشی کا کیا مطلب ہے تو میں انہیں اپنا اور آپ کا بیٹا دکھاؤں گا۔ ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ تھیوڈورا۔ تو تھیوڈورا کہتی ہے ہم ایک ساتھ بہت اچھے دن گزاریں گے۔ تو دمیتری کہتا ہے مجھے ابھی سے مزید کوشش کرنی ہے، آخرکار ہم مستقبل کے شہنشاہ کی پرورش کر رہے ہیں۔ تھیوڈورا پوچھتی ہے کیا آپ واقعی اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ جواب میں دمیتری کہتا ہے اپنے پورے دل سے۔ قسطنطینوس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں جھوٹ بولے ہیں لیکن وہ اس بارے میں درست ہے، ہمارے بیٹے کے علاوہ روم کا کوئی وارث نہیں۔ یہ سن کر تھیوڈورا کہتی ہے پھر آپ محمد سے ضرور بات کریں، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے بیٹے کے لیے بھی۔ تو دمیتری کہتا ہے فکر نہ کرو، میں آج رات ہی باہر جاؤں گا۔ ادرنی میں سلطان زگنوس پاشا سے پوچھتے ہیں آپ نے گیلیپولی کے ملاحوں سے کہا تھا کہ ہم ایک بھی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیا آپ نے نہیں کہا تھا زگنوس پاشا؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا تھا میرے سلطان، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بیشتر ملاح سمندری ڈاکو مالکان سے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اگر بالتائی اغلو کا کوئی سپاہی ان کا نگران ہوتا تو ہم انہیں گرفتار کر سکتے تھے۔ اب اگر ان کا سربراہ سلیمان پاشا جیسا کوئی نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ ان پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ سلطان پوچھتے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں جی ہاں، قسطنجی حمزہ، وہ اپنے تجربے اور جسارت سے اس معاملے کے لیے موزوں ہیں۔ سلطان کہتے ہیں قسطنجی، میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بروقت معافی مانگ لی اس نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں یہ درست ہے کیونکہ انہوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ سلطان پوچھتے ہیں کس نے؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں جاندارلی پاشا نے، وہ چاہتا تھا کہ اس کی شاخیں مزید پھیل جائیں کیونکہ اس کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر اس نے ان جڑوں کو کاٹ دیا جو براہ راست درخت سے وابستہ نہیں تھی، صرف اس کی اطاعت کرنے والے باقی رہ گئے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اس نے قسطنطنیہ میں جا کر اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے، جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے سلطان معظم وینس کا سفیر میناتو آپ کے سامنے پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں فوراً دیوان منعقد کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں اسحاق بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس لیے سپاہی آ کر کہتا ہے ٹیپ کے سنجاق اسماعیل صاحب تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملتے ساتھ ہی اسماعیل وہاں پہ آتا ہے۔ ناظرین، یہ اسماعیل وہی شخص ہے جو قسطنطنیہ میں اورحان سے مل رہا تھا۔ اسحاق اسے دیکھ کر کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ آپ اور سپاہیان محاصرے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ سپاہیان ہمہ وقت تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں برسوں سے تے کے سنجاق کا امیر ہوں، آپ نے آج تک نہ دیکھا اور نہ سنا کہ میں نے حکم پر جرح کی ہو، لیکن اس بار صرف میں نہیں ہوں، در حقیقت مزید کچھ کماندار بھی مجھ سے متفق ہیں۔ اسحاق کہتا ہے مجھے مزید مت الجھو، جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف اور براہ راست کہو۔ جواباً اسماعیل کہتا ہے وہ شہر ملعون ہے، جانتا ہوں کہ ہم شکست کھا کر لوٹیں گے۔ یہ سنتے ساتھ یہ اسحاق کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اسماعیل؟ یہ کیسی بے باکی ہے؟ تو اسماعیل کہتا ہے کیا آپ نے مجھے صاف صاف بات کرنے کو نہیں کہا تھا؟ قسطنطنیہ کے چاروں طرف محاصرے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ یہ خوف دلوں سے کبھی مٹ نہیں سکتا، ان حالات میں یہ بہت مشکل ہے۔ تو اسحاق کہتا ہے سلطان کا حال اور حالات کیا ہوں گے؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے اسماعیل؟ اسماعیل کہتا ہے ہمیں مشورے کی نہیں بلکہ مشاورت کی ضرورت ہے، جان لیں کہ ہم ایک مشاورت کرنا چاہیں گے اور اس کے بغیر سنجاق کے سپاہیوں میں سے مجھ سمیت کوئی نہیں آئے گا۔ اسحاق کہتا ہے مشاورت؟ ہاں، فوراً سنجاق واپس جاؤ اور فیصلہ جاری ہونے تک انتظار کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسماعیل چلا جاتا ہے اور اسحاق سپاہی سے کہتا ہے جلدی سے پائیتخت ایک سپاہی بھیجو اور سلطان سے کہو کہ سنجاق محاصرے سے پہلے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم قسطنطنیہ میں دیکھتے ہیں جستنیانی کے دو سپاہی ایک دکان میں جاتے ہیں جہاں پہ عثمانی جاسوس ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ شخص ان کے پاس جاتا ہے اور سپاہی اس سے ایک جوتے کی قیمت پوچھتا ہے، مگر دکاندار کہتا ہے یہ سب کے سب بک گئے ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی مت، میرے پاس تمہیں بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سپاہی کہتا ہے ہم یہاں تمہارے لیے لڑنے آئے ہیں، تمہارے لیے ہم اناج سے لدے ہوئے جہاز بھی لائے ہیں، کیا یہ ہمارا انعام ہے؟ عثمانی جاسوس ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے آپ نے اس شہر کے آخری دورے پر بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ دوسرا سپاہی غصے سے کہتا ہے مداخلت نہ کرو، تم مجھے یہ جوتے بیچو گے بس بات ختم۔ تاجر ہتھوڑا اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یہ واحد وہ چیز ہے جو تم یہاں سے لوگے۔ دکاندار کی آواز اونچی ہوتے ساتھ ہی سب کے سب دکاندار اس کے ساتھ کھڑے ہونے لگتے ہیں اور سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم تمہیں یہاں نہیں چاہتے، تم جاؤ سپاہیوں یہاں سے، نکل جاؤ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ وہاں سے گزرنے والا جستنیانی یہ منظر دیکھ جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے یہ کیسی بدمزگی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایک شخص اس کے سپاہی کی گردن پر خنجر تان لیتا ہے اور عثمانی جاسوس جستنیانی سے کہتا ہے ہم تمہیں یہاں نہیں چاہتے۔ جواب میں جستنیانی کہتا ہے تم اس بارے میں شہنشاہ سے بات کرو، ہم سے نہیں، لیکن اگر میرے کسی فوجی کو نقصان پہنچا تو اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ ایک شخص پوچھتا ہے کیا تم ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ جستنیانی کہتا ہے نہیں، میں تمہیں ترکوں کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہوں۔ ان دیواروں کے پیچھے ترک ہیں جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے بیٹوں اور بیویوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہمارے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی تم بیوقوف ہو جو ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ اپنے گھر والوں
والوں کے بارے میں سوچو، کیا تم اپنے گرجا گھروں سے محبت نہیں کرتے؟ تمہارے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا، صرف تمہاری مدد کے لیے۔ یہ سن کر وہ شخص اس کے سپاہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں اور جستنیانی چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں میناتو سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے۔ سلطان میناتو سے پوچھتے ہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو میناتو کہتا ہے، سب سے پہلے ہمارے رہنما ریزو اور پھر ہماری کشتیوں اور جہازوں کی قیمت، جو کچھ آپ نے تباہ کیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، اگر ہم تمہیں یہ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ میناتو کہتا ہے، آپ ایک عظیم جنگ کے دہانے پر ہیں۔ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ وینس کونسل کیا کرے گی۔ سلطان کہتے ہیں، تو تم ریزو چاہتے ہو، ہم تمہاری درخواست کو مسترد نہیں کریں گے، ریزو کو لے آؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی صندوق لا کر میناتو کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ ریزو کا سر دیکھ کر میناتو کانپ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں نوترس شہنشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، جستنیانی اور اس کے آدمیوں نے شہر میں اپنے پہلے ہی دن بازار میں افراتفری پھیلا دی ہے۔ اگر ہم نے کارروائی نہ کی تو مجھے مستقبل کی فکر ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، کیا یہ وہی عظیم رہنما نہیں تھا جو اس شہر میں توازن برقرار رکھتا تھا نوترس؟ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے تمہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ چونکہ تم ان دنوں بہت زیادہ طاقت کے مالک ہو تو تمہیں فکر کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے نوترس کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی کیتھولک کو شہر میں آزاد گھومنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو کیسے محفوظ کریں گے؟ تو نوترس کہتا ہے، میں اس کی ذمہ داری کچھ لوگوں کو دے دوں گا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، یہاں تم نے تمام مسائل حل کر دیے عظیم کماندار۔ یہ سنتے ساتھ ہی نوترس جانے لگتا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے، تمہاری بیٹی اینا یہاں ہے، اگر تم اس محاصرے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تو اسے موریا بحفاظت بھیج سکتے ہو۔ مگر نوترس کہتا ہے، اینا کو آپ اور مجھ سے زیادہ یقین ہے کہ یہ شہر نہیں گرے گا، مگر آپ کی فکر مندی کے لیے شکریہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی نوترس چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں سلطان کے اشارے پر سپاہی صندوق واپس لے جاتے ہیں اور سلطان میناتو سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی اور درخواست ہے؟ تو میناتو کہتا ہے، جو ملک ہمارے ساتھ متحد نہیں ہوتے وہ جیت نہیں سکتے، جیسے تمہارے بابا مراد کے ساتھ ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اسے وہیں پہ خاموش کروا دیتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ جواب میں میناتو کہتا ہے، ماضی میں کہا گیا تھا کہ قاصد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں، سچ ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو سزا دینے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کریں ہم تمہیں وہ نہ دیں جو تم چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ میناتو کہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں اپنے دشمنوں کے صف میں دھکیلتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی خطا ہوگی۔ سلطان کہتے ہیں، تم سوچ رہے ہوگے کہ تم نے سلطان مراد خان کو اس طرح شکست دی تھی، تم نے انہیں اپنے ہدف قسطنطنیہ تک پہنچنے سے روک دیا اور تمہیں لگتا ہے کہ تم دوبارہ یہی کرو گے، لیکن تم نہیں جانتے کہ سلطان محمد کا غضب کیسا ہے۔ سلطان محمد کا غضب صرف بازنطین پر نہیں پڑے گا بلکہ ہر اس شخص پر پڑے گا جس نے دشمن کے ساتھ تعاون کیا یا ان کے صف میں کھڑا ہوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطانوں سے سر قلم کرنے کا اشارہ کرتے ہیں، جس سے میناتو بہت ڈر جاتا ہے، مگر سلطان مزید کہتے ہیں، اب جا کر اپنے مالک سے کہو کہ اگر تم جیسے 1000 قاصد بھی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں تب بھی قسطنطنیہ اپنے ناگزیر انجام سے بچ نہیں پائے گا، آج نہیں تو کل، لیکن ہم تمام چیزوں کا حساب لیں گے۔ یہ غصہ کمزور اور طاقتور میں فرق نہیں کرے گا، ہم جو پیش قدمی کر رہے ہیں وہ ناقابل واپسی ہوگی۔ سلطان کے اشارے پر سپاہی میناتو کو لے جاتے ہیں اور سلطان بھی تخت پہ جا بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یعنی کہ نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔